اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محتشم، اس حوالے سے میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بل منظور کیا جا رہا ہے، جس کا مسودہ تیار کیا ہے، جس کو 2016 میں سندھ اسمبلی میں پیش کیا گیا، پھر 2019 میں پیش کیا گیا، اب اسے وفاقی حکومت پیش کرنا چاہتی ہے، جس کا مسودہ تیار ہو کر ان کی کاپیاں وزراء کے گھروں میں پہنچ چکی ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے جاننا ہے کہ آیا قرآن کیا کہتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کیا کہتی ہیں۔ ان میں دو تین شکیں، ایک پہلی شک یہ تھی کہ 90 دن تک اس کو باقی مطالعہ کروایا جائے گا کہ کسی ان کے اپنے سکالر کو بلا کر اس کے مذہب کا، اس کو جو مذہب وہ آدمی چھوڑ کے آ رہا ہے اس کا مطالعہ کروایا جائے گا 90 دن تک، اور پھر اگر پھر بھی وہ اسلام پر برقرار رہا، اسلام قبول کرنا چاہا، پھر اس کو اسلام کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ آیا ایسا کرنا کیسا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام در حقیقت تصدیق بالقلب، اقرار باللسان کا نام ہے۔ جو آدمی دل سے تصدیق کر لے اور زبان سے اقرار کر لے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب کہ مسلمان ہونے کے اندر شک بھی نہیں کر سکتے۔ آیا کہ ایسے آدمی کے بارے میں کرنا کیا ہے کہ جس کو 40 دن تک مطالعہ کروایا جائے؟ آیا کہ کروا بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے اور وہ تمہیں کہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، اور آپ اگر اسے کلمہ نہیں پڑھاتے، تاخیر کرتے ہیں، اس دوران اگر اس کی موت ہوگی، اب مر گیا، وہ کافر ہو کے مرا، بتاؤ اس کے کفر پر مرنے کا ذمہ دار کون ٹھہرے گا؟ اس پر علماء نے لکھا، اگر کوئی فرض نماز بھی پڑھ رہا ہو، فرض نماز پڑھ رہا ہو اور کافر آ کر اسے یہ کہے کہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو، تو ذرا برابر تاخیر کیے بغیر اس کو فوراً مسلمان کیا جائے گا۔ وہ نماز کو توڑے گا، نماز کی قضا کرے گا، پہلے اس کو مسلمان کرے گا، مسلمان کرنے کے بعد پھر جا کے وہ اسے نماز کو دوبارہ قضا کے طور پر، اگر وقت ہوا تو دوبارہ اس کو ادا کر لے گا، نہیں تو اگر وقت بیت جائے تو اسے قضا کر کے پڑھ لے گا۔ اگر وہ آدمی اسی وقت آپ نماز پڑھتے رہیں، وہ آدمی فوت ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور دوسرا رہا کہ وہ آدمی، یہ فقہا کا مسئلہ ہے، میں اس حوالے سے نیچے دلائل، جہاں سے میں نے یہ دلائل لیے ہیں ان کے حوالہ جات میں نیچے دے دوں گا۔ اور دوسری بات کہ اگر وہ آدمی آئے تمہارے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے اور تم اسے کہو کہ ابھی تم کفر پر رہ، پہلے مطالعہ کر اپنے مذہب کا پھر آنا، اب وہ آدمی بھی اس کے کفر پر راضی ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اس کے کفر پر راضی ہو رہا اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تو کافر ہی رہ۔ اگر اس نے یہ کہا اس کو، وہ کہا فرماتے ہیں اس کا حکم وہی ہوگا جو اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، یعنی وہ بھی کافر ہے تو یہ بھی اپنے ایمان کی خیر منا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بارہا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تم نہ مرنا اس حال میں کہ مومن ہو کر۔ اور پھر کافروں اور مومنوں کے درمیان قرآن فرق بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور مسلمانوں کے بارے میں ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ پھر ان کی جزا کیا؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ تو یہ فرق ہے مسلمان اور کافر کے درمیان۔ مسلمان اگر گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا
لیکن وہ وقت آئے گا کہ وہ جہنم سے نکالا جائے گا، پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا۔ لیکن کافر ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اب جو مسودہ تیار ہوا اس میں یہ شک ہے کہ 40 دن تک اس کو ٹائم دیا جائے گا۔ بھائی اگر 40 دن کے اندر وہ مر گیا، اس کے پاس ٹائم نہ بچا، اس کی زندگی ختم ہوگی، مر گیا، چلا گیا، تو اس پر کفر پر مرا، اس کے کفر پر ہونے کا ذمہ دار کون ٹھہرے گا؟ ذرا بتائیں اس بارے میں۔ اب وہ اگر مرتا ہے، وہ اپنی جان رب کے حوالے کر دیتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، تو اس کے مرنے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور پھر تم کہتے ہو 18 سال کی کم عمر میں اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اسے مسلمان حکومت ڈکلیئر نہیں کرے گی۔ یہاں آپ کو حق نہیں ہے، اسلام اس چیز کا حق دیتا ہے۔ اسامہ بن زید ایک قبیلہ کی طرف گئے تھے، وہاں ایک آدمی کو نیزہ مار کے جب اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، اور اسامہ بن زید نے اسے مار دیا، پھر دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، یا رسول اللہ وہ آدمی کہتا رہا، میرے محبوب نے فرمایا تو نے کیوں مارا اسے؟ یا رسول اللہ موت کے ڈر سے کہہ رہا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تو اس کے دل کو چیر کے دیکھ چکا تھا کہ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے اسے کلمہ پڑھ رہا تھا؟ بھائی جب ایک آدمی جس کا پتہ بھی نہیں ہے وہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا دل سے پڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اتر قتل نہ کرتے، تم کون سے اس کے دل کو چیر کر دیکھ کر آئے ہو؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس آدمی کو جو آ کر کلمہ پڑھ لے اس کو مسلمان پھر بھی ڈکلیئر نہیں کریں گے۔ ہمیں کس نے حق دیا ہے؟ شریعت اس چیز کا حق ہمیں نہیں دیتی، یہ شریعت کے فیصلے ہیں۔ شریعت جب اسے مسلمان ڈکلیئر کر رہی ہے، شریعت کہتی ہے جو زبان سے کلمہ پڑھ رہے دل سے تصدیق کر لے، پھر تم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، تم اسے مسلمان ہی ٹھہراؤ، پھر اس کے سلام کا جواب بھی تم دو گے۔ تو آپ بتائیں جو آدمی کلمہ پڑھنے کے لیے آیا تھا تمہیں اسے 90 دن کا ٹائم دیا، اب 90 دن کے اندر اگر وہ وفات پا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ٹھہرائے گا؟ یہی جو قانون بنا رہے ہیں۔ وہ تو مسلمان ہونے کے لیے آیا تھا، اب اسے مسلمان نہ ہونے دیا، جنہوں نے اس کا سارا جو گناہ ہے وہ ان کے سر پر جائے گا جنہوں نے ان کو مسلمان نہیں۔ یہ تو خود اس کفر میں پھنس رہے ہیں کہ یہ کفر پلٹ کر واپس ان کی طرف لوٹے گا۔ تو شریعت کا حکم تو یہ ہے، علماء تو یہ لکھتے ہیں کہ فرض نماز چھوڑ کر جا کے اس کو کلمہ پڑھائے گا اور اسے اسلام میں داخل کرے گا۔ تو کافر کی تو دنیا کے اندر کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، نہ آخرت کے اندر قابل قبول ہوگی۔ ابن جدعان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 کے اندر ہے، کہ سوال کیا یا رسول اللہ ابن جدعان یہ بہت لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، کیا اس کا صلہ ملے گا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کیونکہ اگرچہ یہ کرتا ہے لیکن اس نے ایک دن بھی یہ دعا نہیں کی مالک مجھے مسلمان کر۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کافر کو اس کی نیکی کرنا یہ اس کو فائدہ نہیں دے گی، ہاں عذاب میں کمی ہو سکتی ہے کسی وجہ سے، لیکن اس کو جنت میں لے کے نہیں جا سکتی، اس کے بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ تو مسلمان اور کافر میں تو فرق ہی بہت ہے۔ کافر وہ جو ہر وقت جہنم میں رہے گا، مسلمان وہ ہے جو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا۔ اور قرآن بارہا کہتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا مرنا تو انتم مسلمون، مسلمان ہو کر مرنا، کافر ہو کر نہ مرنا۔ قرآن بارہا مطالعہ کرے تو قرآن ایک ایک پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ جنہوں نے آیتوں کو جھٹلایا، جو اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، پھر اس قانون کو سامنے رکھیں کہ آیا کہ یہ قانون درست بھی ہے کہ نہیں۔ جب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کی فرض نماز ادا کر رہا ہو، کوئی آتا ہے کلمہ پڑھنے کے لیے، آ کے کہتا ہے کہ نماز چھوڑ کے مجھے کلمہ پڑھاؤ، تو ضروری ہے اس آدمی پر جو نماز پڑھ رہا ہے نماز کو چھوڑ کر اسے کلمہ پڑھائے گا۔ اگر نہیں پڑھاتا تو اس کا ذمہ دار وہی ہوگا جو نماز پڑھ رہا ہے اور اسے مسلمان نہیں کیا۔ اس پر مزید بہت سے دلائل ہیں جو میں دے سکتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہماری حکومت کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پتہ کن کے کہنے پر یہ مسودے تیار ہوتے ہیں اور قانون بنائے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب اگر آپ نہیں چاہتے، اگر آپ کے نیچے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان پر نظر رکھیں،
آپ کہتے ہیں میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، واقعی آپ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات قابل غور ہے، یہ نیچے جو قوانین بنا رہے ان پہ تو نظر رکھیں نا، یہ جو قانون تیار کر رہے ہیں ان پہ نظر رکھیں۔ آپ کے ارد گرد دیکھیں تمہیں تباہ و برباد کرنے والے کتنے لوگ ہیں، جو تمہیں نہیں چاہتے کہ حکومت میں رہے، جو تمہیں چاہتے نہیں کہ وزیر اعظم رہے، جو تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب اپنے ارد گرد دوڑائیں نظر، جو آپ کو بدنام کر رہی ہیں۔ آپ ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے نیچے بڑے بڑے قوانین تیار کیے جا رہے ہیں جو آپ کے علم میں نہیں لائے جاتے۔ ذرا نیچے بھی غور کیا کریں، آپ سے پوچھا جائے گا، نیچے والوں سے نہیں، آپ سے سوال کا۔ قوم جب بھی سوال کرے گی آپ کا نام لے گی بھائی، کیونکہ آپ پر ذمہ داری، آپ اس کے وزیر اعظم ہیں، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کو ذمہ دار ٹھہریں گے۔ آپ نیچے بھی نظر رکھا کریں، کوئی ایسا قانون تو نہیں تیار ہوگا جو اسلام کے مخالف ہو، قرآن کے مخالف ہو۔ عمران خان صاحب آپ کے ہم نیت پہ شک نہیں کرتے، ٹھیک ہے آپ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ تو آپ سے کہہ سکتے ہیں آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ ہمیں آپ حق نہیں کہ آپ کی نیت پہ شک کریں، لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہم آپ سے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ آپ کے جو یہ جتنی بھی قوم ہے یہ آپ سے مخاطب ہو کر آپ سے مطالبہ کر رہی ہے، ان لوگوں پہ نظر رکھیں جو آپ کو بدنام کر رہے ہیں، ان کو قرآن و حدیث کے خلاف جو قانون بنا رہے ہیں ان پر نظر کریں تاکہ آپ کی حکومت ہمیشہ کے لیے رہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کا خیال رکھیں۔